بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف ان کی نااہلی کے لیے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی کے لیے رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ دو گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، جس کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے آج ان کے وکلاء کی اور صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں سماعت تھی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو اہم سماعت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ناقص تفتیش سے متعلق جو آج بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ عدالت کے احکامات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جتنے بھی کیسز خراب ہوتے ہیں اس میں ناقص تفتیش کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا تفتیش کا نظام بہتر نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ کے جج محمد علی مظہر صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ ناقص تفتیش بتدریج عدالتی عمل کو آلودہ کرتی ہے اور انسانی حقوق کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ 3 ججوں پر مشتمل بینچ نے شہری اکرام الدین راجپوت کی درخواست پر سماعت کی، جو کراچی کے ضلع مغرب میں مومن آباد پولیس تھانے کے سابق سب انسپیکٹر تھے۔ اکرام الدین راجپوت نے سندھ سروس ٹرائبونل کے مارچ 2022 کے آرڈر کے خلاف اپیل دائر کی تھی، جس نے اکرام الدین کی ملازمت کی دوبارہ بحالی کی اپیل کو مسترد کیا تھا۔ 7 سالہ بچی کے ریپ کی تفتیش کرنے والے درخواست کنندہ کو 2020 میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، جب انہوں نے ریپ کے الزام کو طبی معائنے میں ریپ کی تصدیق کے باوجود ریپ کی کوشش کے الزام میں بدل دیا تھا۔ ریپ کے الزام کو اٹیمپٹ ٹو ریپ میں بدل دیا تھا اور اس کو پھر برطرف کیا گیا تھا۔ متاثرہ بچی کے والد نے جرم ہوتے دیکھا تھا اور پڑوسیوں کی مدد سے مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان الزامات کو ریپ کو اٹیمپٹ ٹو ریپ میں تبدیل کر دیا۔ شکایت موصول ہونے پر اس وقت کے ضلع غربی کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل نے درخواست گزار کو شو کاز نوٹس جاری کیا، جو وہ تفتیشی تھا، جنہوں نے اس الزام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کو سماعت کا ذاتی موقع بھی فراہم کیا گیا۔ اکرام الدین راجپوت کو 4 اگست 2020 کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا اور ان کی محکمانہ اپیل مسترد کی، اور بعد میں ٹرائبونل نے بھی ان کی اپیل مسترد کر دی۔ ٹرائبونل کے فیصلے کے خلاف اکرام الدین راجپوت کی اپیل کو سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا، کیونکہ عدالت نے فیصلے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں پائی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیا کہ تفتیش ایک فن ہے اور اس کام میں مہارت حاصل کرنے اور دیانتداری کو یقینی بنانے کے لیے وسیع تربیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش استغاثہ کے مقدمے کا ایک بنیادی راستہ ہے، اور تفتیشی افسر کا مقدس فرض ہونے کے ناطے اسے بغیر کسی لاپرواہی، سستی یا لالچ کے کام انجام دینا چاہیے۔ محمد علی مظہر صاحب نے اپنے حکم نامے میں پولیس کو منظم قوت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ کوئی بھی شخص جو اس ادارے کا حصہ بننا چاہتا ہے اسے بے مثال، بے داغ کردار کے ساتھ انتہائی دیانتدار ہونا چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مشاہدہ کیا کہ افسر کے خلاف قانونی کارروائی خود واضح اور خود وضاحتی دستاویزات کی بنیاد پر کی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ اعلیٰ افسران اور تھانوں کے انچارج کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تفتیشی افسر قانون کی پیروی کرے، غیر جانبدارانہ اور ایماندارانہ تفتیش کرے۔ مزید کہا گیا ہے آرڈر میں کہ ایک تفتیشی افسر فوجداری نظام انصاف میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور تحقیقاتی رپورٹ کے مندرجات کسی بھی مجرمانہ کیس کے نتائج پر بہت زیادہ اہمیت اور اثرات رکھتے ہیں جو چلان ہوتا ہے۔ محمد علی مظہر نے اس بات پر افسوس کیا کہ ناقص تفتیش انصاف کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ناقص تفتیش کو ملزم کی مدد کرنے کے لیے جان بوجھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کہ تفتیشی افسر کی نااہلی یا غیر ہنرمندی کی وجہ سے غیر ارادی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 166(2) کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی افسر جسے ایک مقدمے کی تحقیقات کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو اور وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے میں ناکام ہو گیا ہو یا عدالت میں کیس کی پیروی نہ کر سکا ہو تو اسے 3 سال تک قید کی سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور دہشت گردی عدالت کا جو سیکشن ہے، دہشت گردی ایکٹ کا سیکشن 27، وہ کہتا ہے کہ اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت یا ہائی کورٹ سے اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ تفتیشی افسر یا دیگر متعلقہ افسران صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کر سکے تو ان کے پاس 2 سال تک سزا دینے کا بھی حق ہے۔ اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کسی بھی مجرم کو سزا سنانے کا سب سے پہلا مقصد مجرموں کو سزا دینا ہے۔ درخواست کو مسترد کرتے ہوئے بینچ نے واضح کیا کہ عدالت کا حکم صرف محکمے کے افسر کے خلاف کی گئی تعدیبی کارروائی اور ٹرائبونل کے ذریعے اسے برقرار رکھنے سے متعلق ہے۔ اس فیصلے سے مومن آباد پولیس اسٹیشن میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 کے تحت درج ریپ کیس میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس کا فیصلہ کیس کے میرٹ اور قانون کے مطابق کیا جائے۔
یہ عدالت نے پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن ہے وہ مجرم کو سزائے موت کی یا 25 سال قید کی سزا تجویز کرتا ہے ریپ کے جو کوئی مجرم ہو۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفتیش سے متعلق بڑی تگڑی ایک ججمنٹ دی ہے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں انہوں نے سماعت کی، اور پنجاب حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ ہمیں جواب دینے کے لیے مہلت دی جائے۔ مخصوص نشستوں پر کچھ ارکان نے حلف اٹھا لیا، باقی نشستوں کی حد تک ہم جواب فائل کر دیں گے، مہلت دی جائے۔ درخواست گزار وکیل نے دلائل دیے کہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، اس پر حکم امتناع دیا جائے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے لیے 4 خطوط لکھے، لیکن الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دینے کی بجائے درخواست کو ابتدائی طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق جیتنے والے امیدواروں کے حساب سے مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کو ملیں گی۔ الیکشن کمیشن نہ تو ٹرائبونل ہے نہ عدالت، دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے بغیر کوئی اسٹے آرڈر جاری کیے وفاقی اور پنجاب حکومت کو تحریری جواب جمع کروانے کے لیے مہلت دیتے ہوئے 26 مارچ تک سماعت کو ملتوی کر دیا ہے اور جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس پر سماعت ہوئی۔ مزید 3 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکلاء اور بشرا بی بی کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر علی ظفر، عثمان گل، ظہیر عباس چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ مزید سماعت 16 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ 3 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ عمران خان نے میڈیا سے جو 6 صحافیوں کو اجازت دی گئی تھی اور 6 وکلاء کو اجازت دی گئی تھی آج کی سماعت میں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے، اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹے ہوئے، اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی، سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا، انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے۔ میری ساری پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے، اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکلے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی، وکلاء تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے، گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا تھا، آج تک اسے سزا نہیں ہوئی، اب دوبارہ پیسہ چلے گا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام کی مخصوص نشست کسی اور نامعلوم خاتون کو دینے پر جو آر او ہے ریٹرننگ افسر اس کو معطل کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری مخصوص نشست پر صدف احسان نامی ایک نامعلوم خاتون کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ صدف احسان نامی خاتون نہ پارٹی کے رکن ہے نہ ہی یہ ہماری فہرست میں ہے۔ صدف احسان کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے ہنا بی بی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور اجنبی خاتون کے نوٹیفیکیشن کی تحقیقات کروائی جائیں۔ جے یو آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متعلقہ ریٹرننگ افسر کو معطل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح کہا گیا کہ جمعیت علماء اسلام نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو لسٹ جمع کروائی ہے اس میں صدف یاسمین نامی خاتون کا نام شامل تھا، اور جس خاتون کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اس کا پورا نام صدف احسان ہے اور وہ لکی مروت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، آپ کی صدف کا نام موجود ہے۔ جے یو آئی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے کہ صدف احسان ان کی امیدوار نہیں ہے، جبکہ صدف یاسمین ان کی امیدوار ہے، جبکہ صدف یاسمین نے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، لہٰذا اس تنازع کو دور کرنے کے لیے تمام متعلقہ افراد کو نوٹس جاری کر دیے جائیں اور کیس کی کھلی سماعت کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ کمیشن نے اس تمام واقعے کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے اور ریٹرننگ افسر کو بھی معطل کر دیا ہے۔ اور یہ بات الیکشن کمیشن نے کہی ہے کہ آپ کی جو آپ کی لسٹ ہے اس میں صدف یاسمین نامی خاتون شامل ہے اور جس کا اصل نام صدف احسان ہے، لکی مروت کی رہنے والی ہے۔ تو جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں صدف یاسمین ہماری امیدوار تھی لیکن اس نے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروائے تھے، تو اس کا کیسے جاری ہو سکتا ہے، اور یہ صدف احسان نامی خاتون تو ہماری کس لسٹ میں شامل تھی ہی نہیں۔ بہرحال انکوائری کا کہہ دیا گیا ہے اور اب اس کے اوپر آگے کارروائی چلے گی۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن انڈر سیکشن 2183 218(3) اور آرٹیکل 62(1)(f) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریڈ ود سیکشن 489231 اینڈ 232 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اینڈ اندر انیبلنگ پروویژنس محمد کفیل احمد ورسز دی ریٹرننگ آفیسر PK 118 DI خان، اور اس میں ساتھ ان کو بھی فریق بنایا گیا علی امین گنڈا پور کو۔ نثار احمد درانی جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ پٹیشنر محمد کفیل ہیز فائلڈ انسٹنٹ پٹیشن سیکنگ دیر ان ڈسکوالیفیکیشن آف رسپونڈنٹ نیملی علی امین گنڈا پور الیکٹڈ ممبر آف پروونشل اسمبلی فرام PK 113 کہ علی امین گنڈا پور کی PK 113 سے کامیابی کی اور ان کی نااہلی کی درخواست دائر کی گئی۔ میٹر واز فکس فار پریلیمنری ہیئرنگ کہ ابتدائی سماعت کے لیے میٹر فکس تھا۔ لنڈن کونسل فار دی پٹیشنر کنٹینڈڈ دیٹ 745 کینال لینڈ سچویٹڈ ان موضع گیڑا محبت اینڈ موضع روڑی تحصیل کولاچی District DI Khan was transferred in the name of respondent Ali Amin Gandapur on temporary basis while Asif Khan was the real owner. According to undertaking given by answering respondent, he is ostensible owner while Asif Khan is sole and absolute owner of the said property, which respondent number 5 will mute the same on demand by Asif Khan. That in assets and liabilities forums furnished for the year 2020 and duly published respondent number 5 has shown purchase of vehicle Toyota Land Cruiser اور Land Cruiser ایک گاڑی ہے، اس کا بھی حوالہ دیا کہ اس کو بھی انہوں نے اپنے اس میں نہیں لکھا۔ On account of such wrong declaration respondent is not qualified to hold the office of member provincial assembly۔ کہ جی دو ان کے اوپر الزام ہے، ایک تو 735 کنال اراضی ہے اور ایک لینڈ کروزر ہے۔ 2020 میں جو انہوں نے جمع کروائے تھے اس کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اچھا یہ الزام ہے 2020 کا کہ جو 2020 میں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے اس میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے کہا وی ہیو ہیئرڈ پریلیمنری آرگومنٹس وچ نیڈ کنسیڈریشن آن میرٹس، کہ ہم نے ابتدائی بحث سنی ہے، میرٹ کے اوپر اس درخواست کو سننا چاہیے۔ آفس ٹو ایشو نوٹس ٹو رسپونڈ نمبر 5 علی امین گنڈا پور فار دی ڈیٹ فکس تھرو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کنسرن دی سروس رپورٹ آف DC شیل ریز ٹو آفس بفور دی ڈیٹ فکس کیس ٹو کم اپ آن 26/3/2024۔ نثار درانی اور شاہ محمود جتوئی، یہ دو رکنی بینچ تھا جس نے نوٹس جاری کیا ہے۔ اب اس میں نا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا تقاضا کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب الیکشن ٹرائبونل بن چکے ہیں۔ الیکشن ٹرائبونل بننے کے بعد الیکشن کمیشن ایسی کوئی درخواست نہیں سن سکتا میرٹ کے اوپر، اس بنیاد پر یہ درخواست خارج ہو جائے گی یا پشاور ہائی کورٹ سے سٹے ہو جائے گا۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ دوسری اہم چیز کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے لیے جو ابھی سپریم کورٹ نے نواز شریف وغیرہ کی تاحجات نااہلی ختم کی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کی کوئی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف ایک گائیڈ لائن ہے ووٹرز کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ جس امیدوار کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، وہ صرف گائیڈ لائن ہے، اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکلی آرٹیکل 62(1)(f) کو معطل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں 5 سالہ نااہلی بھی نہیں ہے، تاحیات تو ختم ہو گئی، اب 5 سالہ نااہلی بھی نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو وہ اس کو دیکھے گی کہ آرٹیکل 62(1)(f) پہ کوئی نااہلی کی مدت مقرر کرنی ہے یا نہیں کرنی، چونکہ جب مدت مقرر نہیں ہے اس وجہ سے کوئی نااہلی نہیں ہے، 5 سال بھی نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ میں 5 سال انہوں نے کی ہے، لیکن الیکشن جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آرٹیکل 62(1)(f) پر جب سپریم کورٹ ججمنٹ دے چکی ہے تو اس کے بعد بھی یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اور تیسری اس میں یہ ہے کہ اگر 2020 میں کوئی کاغذات جمع کروائے تھے تو واوڈا جو فیصل واوڈا کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اس 5 سالہ کے لیے نااہلی ہوگی، یعنی اس اسمبلی کی سیٹ کے لیے، جب وہ اسمبلی کی سیٹ ختم ہو گئی تو وہ نااہلی یا اس وقت کی جو ایلیگیشن ہے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں نظام ہے وہ چلتا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ ہی سے ریلیف مل سکتا ہے اس نوٹس کو اگر علی امین گنڈا پور کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، چونکہ خیبر پختونخوا کا حلقہ ہے، خیبر پختونخوا کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس بنیاد پر وہ ریلیف لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔